السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خطاب کے آغاز سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے اس خوبصورت محفل پاک کے انعقاد پر اس مسجد کے امام و خطیب، بلکہ میں پہلی مرتبہ اس نئی مسجد کے اندر آیا ہوں، پرانی مسجد میں آتا رہا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، بڑی محبت کے ساتھ اس مسجد کو تیار کیا۔ میں حضرت علامہ مولانا منظور ربانی صاحب کو، جن کی بہت طویل جد و جہد اور خدمات ہیں اس علاقے میں، اس مسجد میں، اور ان کے دل کے اتھا گہرائیوں سے ان کے تمام رفقا کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، ایک ایک نمازی کو، ایک ایک ساتھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور وہ احباب جو آج ہمیں موجود نہیں ہیں، حضرت علامہ صاحب کے ساتھی ہوا کرتے تھے شروع سے، آج وہ چلے گئے ہیں لیکن ہماری یادوں میں، ہماری دعاؤں میں وہ موجود ہیں، اور بڑا خوبصورت مرکز تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے نئے عالم دین کراچی سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد عدنان صاحب مدنی، رضوان صاحب مدنی، دعوت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی طویل خدمات ہیں۔ میں آج ان سے کہہ رہا تھا کہ کتنے سال ہوئی ہیں، آنے کو 31 سال ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ان کو بھی مبارک ہے اور ان کے مقتدیوں کی بھی مبارک ہوا ہے جناب۔ خالی میں کہا تسا نے بھی کرامت ہے تو مقتدیوں نے بھی کرامت ہے، دعا نے رلی ملی کرامت ہے۔ ایک طویل عرصہ ماشاءاللہ جو خدمات، جی بالکل، ایک طویل عرصہ ماشاءاللہ جو باہمی محبت کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور یہ کام کیا ہے اس علاقے میں دین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سعی کو، کوشش کو، جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے، اور پھر ایک جہد مسلسل کا یہ نتیجہ آج بحمداللہ تعالیٰ اس عالی شان مرکز کی صورت میں علامہ صاحب نے قوم کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ بابا زبرن درود و سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا
وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، سخرت النار لإبراهيم عليه السلام، سخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام، سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. بسم الله بابنا، بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا، وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا وبحول الله لا يقدر علينا وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. گرد من گرد خانہ من گرد زنو فرزندان من گرد مالو دوستان من تو حصار حفاظت می شوی تو نگہدار باشی. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں پاکستان کراچی کی ایک بہت بڑی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ کے اندر داخل ہوا. کشمیر سے میرا تعلق ہے، کشمیر کے پہاڑوں سے ہم اتر کے آئے اور علم کے حصول کے لیے کراچی کے اندر آ کر داخلہ لیا. حفظ و تجوید میں نے دارالعلوم امجدیہ میں پڑھی ہے اور درس نظامی ہدایہ تک میں نے اکثر کتابیں جمع نظامیہ رضویہ اور پھر امجدیہ کے اندر میری فراغت ہوئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی میں نے کچھ پڑھا ہے کہ پاکستان کی 2 درسگاہیں ہیں، دارالعلوم امجدیہ کراچی اور جامع نظامیہ رضویہ لاہور سے پڑھا ہے. ہمارے اساتذہ کرام نے بچپن سے، جسے ہم فارسی کے اندر کہتے ہیں خشت اول، پہلی اینٹ رکھنا، وہ پہلی اینٹ رکھتے وقت ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا. اور بالخصوص جب میں جامع نظامیہ رضویہ لاہور کے اندر جا کر صرف میں
20-21 سال کی عمر میں داخل ہوا تو علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس مجھے علامہ حسن قاری صاحب نے بھیجا تو فرمایا کہ بیٹا جب دین مکمل ہو جائے، تعلیمی دین مکمل ہو جائے، تو جب بھی دین کی بات کرنا تو قرآن کی بات کرنا، رسول اللہ کی حدیث کی بات کرنا۔ تو مجلس کے اندر کوشش یہی کریں گے ہم کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے اللہ کے پاکیزہ کلام کی بات کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی بات کی جائے۔ دین کا جب مقدمہ ہو، یہ لفظ سنیے گا ذرا، بات دین ہی کی ہے، مقدمہ ہم نے دین کا پیش کرنا ہے، اور اس پہ سے جو شان ولایت ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے مضبوط جو ایویڈنس ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ کی مبارک حدیث ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو استشہاد ہے وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے سب سے مضبوط ایویڈنس پیش کیا جائے، سب سے مضبوط دلیل پیش کی جائے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ اصل بندے بھی تھوڑی دیر بعد آخنے کی حضرت کچھ جھوکا چکا نہیں لگایا، کیا ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کیا کرنے ہو، کوئی ڈانٹ ڈولا نہیں پیا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا صبر و تحمل کرنا پڑے گا۔ ویسے تو علامہ صاحب کا ماشاءاللہ ایک قرآن و حدیث کا مزاج ہے، اور جس مزاج میں آپ کو ڈالا ہوا ہے اور جس مزاج کے اندر گوندا ہوا ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے ذوق و شوق سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ شاہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، میرا دماغ قرآن کی طرف متوجہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ مختلف مقامات پر مختلف درجات کو، مدارج کو ذکر کیا گیا ہے انسان کی تخلیق کا۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا انسان کو سرخ اور خشک مٹی سے پیدا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسان کے مختلف پیدائش کے درجات کو بیان کیا، لیکن اول جو درجہ ہے اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آپ کی توجہ ہے قرآن کی طرف؟ میرے الفاظ بے ربط ہوں گے، کبھی ان میں ترتیب نہیں ہوگی، ان میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ اس کے اندر تاثیر بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے لفظوں کی طرف مت جائیے گا، ان لفظوں کے بے ہنگم پن کو مت دیکھیے گا، اللہ کے پاکیزہ کلام کی طرف نگاہ رکھنی ہے، تاکہ یہ سماعتوں کے ذریعے، اور اساتذہ نے یہ بھی سبق پڑھایا تھا کہ بیٹا جب قرآن کی بات پڑھنا تو پھر قرآن پڑھنا۔ آج کل تو ہمارے یہاں کاؤنٹنگ، چیپٹر نمبر 1، چیپٹر 2، ورسز چیپٹر، اور اس ورسز چیپٹر، وہ آیت پڑھو جو اللہ نے نازل کی حضور کے قلب انور پر، سماعتوں کے ذریعے تمہارے دلوں پر اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن جس سے سیدنا عمر فاروق نے سنا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سیدنا فضیل بن عیاض دیوار پر چڑھتے ہیں، سماعت قرآن سے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ قوم کو پڑھ کے سناؤ کہ رب نے کیا حضور کے دل پر نازل فرمایا۔ ان الفاظ میں بھی برکت ہے، ان الفاظ کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، اس کی جلالت کی بنا پر وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن حضرات گرامی کوئی لب خاموش نہ رہے کہ قربان جائیں حضور کے قلب انور پر، جسے پہاڑ نہ برداشت کر سکا، میرے حضور کے دل نے اسے برداشت کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے انسان ذرا غور کرو اپنی حیثیت پر، اپنی اوقات پر۔ آج تو دنیا کے اندر اتراتا ہوا گھوم رہا ہے، دنیا کے اندر تکبر سے زور زور سے پاؤں مار رہا ہے زمین پر۔ اپنی جو حقیقت اور اصلیت کو تو دیکھ کے تو کیا کہتا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا انسان۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔
رب تبارک و تعالیٰ اس سورت کا نام سورہ دہر بھی ہے اور سورہ انسان بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تعارف پیش کیا، انسان کی اصل بتائی، اور ہمارے ذی وقار بیٹھے ہوئے دیکھیں یہاں پر لفظ کیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، مذکور یہ ذکر سے بنا ہے، انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں انسان، لیکن وہی انسان جو مذکور نہیں تھا رب نے عدم سے وجود عطا فرمایا، زندگی نہیں تھی، حیات نہیں تھی، حیات عطا فرمائی۔ لیکن اگر وہی انسان جسے کہا لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے نہیں، وہی اگر دنیا کے اندر آ کر ذاکر بن گیا، ذاکر بن کر اس نے اس زمین پر اپنی زندگی کو بسر کیا، دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی طرح لوٹ کر واپس چلا گیا، لیکن فرمایا قبر کے اندر بھی وہ چلا گیا، نہیں تھا مذکور، آیا تو ذاکر بن کر زندگی بسر کر کے چلا گیا، فرمایا قبر کے اندر بھی ہوگا تو اس کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ایسے شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم، حضور داتا علی حجویری، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، یار خدا کی قسم لاہور چلے جاؤ، دن کے وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے قلعوں کے اندر ان کے مقبرے بنے ہوئے، دن کے اندر ڈر لگتا ہے، دن کے اندر وہاں پر سناٹا اور کتے گھوم رہے ہوتے، اور میرے داتا کے دربار پر رات کے 3 بجے بھی چلے جاؤ تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہو۔ یہ قبریں جو آج بھی زندہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس زمین پر آ کر وہ ذاکر بن کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی تابعداری میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو فذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ آج بھی ان کے چرچے ہیں۔ فرمایا انسان کی حقیقت، انسان کی اصلیت یہ تھی، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے پیدا کیا۔ خلقت بیدی نفخت فیہ من روحی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے بہترین تقویم کے اندر، بہترین سانچے کے اندر، ڈانچے کے اندر پیدا کیا۔ دیکھیں ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب مخلوق کھانا کھاتی ہے تو اپنے سر کو نیچے لے کے جاتی ہے، منہ کو جھکاتی ہے۔ کہا اے حضرت انسان تو نے کھانے کے لیے اپنے سر کو نیچے نہیں کرنا ہے، کھانا یہاں تیرے پاس آئے گا، تو نے یہ جبین نیاز جھکانی ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ کے کھانے کے لیے، دنیا کے لیے، مادیت کے لیے تو نے سر نہیں جھکانا ہے۔ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کے سر پر ہم نے عزت و تکریم کا تاج رکھا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان کو قوت گویائی، سپیکنگ پاور عطا فرمائی۔ لیکن اے انسان یہ سب کچھ دینے کے بعد تجھے کیا دنیا کے اندر مادر پدر آزار بنا کر بیچ دیا، بغیر کسی مقصد کے بیچ دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر بیٹھا کہ تمہیں عبث اور بیکار؟ انسان تو انسان ہے، میرے رب نے تو کسی بھی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے تمام عیوب و نقائص سے، تو نے کسی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بنایا، تو ہمیں کیسے عبث اور بیکار بنا دیا؟ ایک مقصد عظیم اس آیت کے اندر بھی دیکھیں، فرمایا نبتلی، ہم نے آزمائش کے طور پر تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کر کے بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تقریر میری تھوڑی سی خشک ہو رہی ہے لیکن آپ کی توجہ اور آپ کی محبتیں چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین کو مزین کیا، اس زمین پر ہر چیز رکھی، اور فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اس دنیا میں آ کر رب تبارک و تعالیٰ اسے آزمائے، اسے دیکھے کہ کون بندہ ہے جو اس دنیا میں آ کر دنیا کا ہو کے رہ گیا، سبحان اللہ، عبد الدرہم و دینار بن گیا، دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا۔ حضرات گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، نہ تو یہ اسلام کا اصول ہے، نہ تصوف کا اصول ہے، نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے اندر ہے۔ اسلام نے رہبانیت کا سبق نہیں دیا، بے شک اسلام نے جوگی پن کا سبق نہیں دیا، تارک الدنیا ہونے کا، کہ آپ شادی نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں،
آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں، آپ دنیا کے معاملات نہ کریں، نہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر اور ہمارے تمام بزرگان دین اولیاء کرام، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم، آپ بہترین لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا لباس سلنے کے لیے جب جاتا ہے، لباس آپ کا سلنے کے لیے جب درزی کے پاس جاتا ہے تو وہ درزی پوچھتا ہے ان کے مرید سے کہ یہ لباس تمہارے شیخ کا ہے یا کسی بادشاہ وقت کا ہے؟ اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے، بہترین زندگی۔ اصل پاس آنے کہ اے بڑا اللہ نہ ولی ہے بھائی، کیاں کپڑے کتنے گندے لائے رہے ہیں، دیکھو تو صرف کتنے دنوں کے ناتا ہی توتا کوئی نہیں ہے جناب۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ جو غسل نہ کرے، جو وضو نہ کرے، جو گندے کپڑے پہنے، اپنی حالت اس بنا کے رکھے، یہ کون سا ولی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، حضور نے دیکھا اس کو بال کچھ پراگندے، حضور نے فرمایا کیا حالت کی ہوئی اپنی، کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ سوارو؟ عرض کیا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے مجھے مختلف قسم کے انواع و اقسام کی مال عطا فرمایا وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اثرات تمہارے بدن پر نظر آتے ہیں۔ اسلام کا حسن یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، آپ اچھے کپڑے نہ، نہیں یہ ولایت نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں سے بھی اعلیٰ لباس پہنا، بادشاہوں کے کیا لباس ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہو، اچھا گھر لو، اچھی گاڑی لو، اچھا لباس پہنو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بزنس کرو، تجارت کرو، سب کچھ کرو، لیکن فرمایا کہ اس زمین پر رہتے ہوئے جو ولیوں کا اسلوب ہے وہ یہ ہے، فرمایا ہاتھ کار ولت دل یار ول، اور یار زور نہ فرما دو انہیں، اتنے ذوق والے امام کے مقتدی و بابا سے بلند فرما دو، فرما ہاتھ کام کرنے دنیا کے معاملات، دنیا کے نظام حیات سب کچھ چلانا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اور ذکر کو تم نے کبھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر آیا، دنیا کے اندر غرق ہو گیا، مستغرق ہو گیا، دنیا کے اندر اتنا ڈوب گیا اس کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ آسانے ہو میں آپ کشمیری ہاں، میں آخی سکنے کو اور آخسی تک ناراض ہو سکتے کشمیری، میں آخی سکنے میں کیا پہنچنا ہے آخر میں او سارے کشمیری اوپر پڑھا پروں آئے، بڑی محنت کی تھی، کام کی تھی، ایک باور آنے سے کہ میں 8 گھنٹے ایک جگہ ڈیوٹی کی تھی تو 8 گھنٹے دوسری جگہ ڈیوٹی کی تھی، میں بڑی محنت کی تھی اپنے بچے ہستے، میں کہا جی ہمارے بچے ہستے ساری چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہمارے کے حاصل نہیں ہوئی، ہمارے بچے کی ملن بڑا چنگا کام کیا تھا باجی سا، بہت محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی۔ ایک برمنگھم میں کار گیا تھا آنے سے، اے ہمارے کار 7 گڈیاں کھڑی ہیں، وسط صحیح پتا ہے ہمارے کار 7 گڈیاں، میں کہا جی اللہ صحیح 14 گڈیاں تھا، لیکن اگر صرف گڈیاں جمع کی تھیاں، پیسے جمع کی تھے، او پہاڑی نے اوپر جو تجھے کوٹھی نظر آ ماڑی بھی پہاڑی اوپر بڑھائی، اگر ایسا چھوڑ کے چلے گیا تو بچیاں کی کوئی تربیت نہیں دیتی، کوئی آخرت کی فکر نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے بتایا شیفیلڈ کے اندر میں خطاب کرنے گیا تو مجھے بتایا کہ ہمارا اپنا کوئی آدمی بابا جی فوت ہو گئے، اس کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باپ کو دفنانا ہے جلانا ہے، وہ پیو کی ساڑنا سے ڈوری پہ یعنی سستا ہے بھائی، پیو کی ساڑنا ہے بھائی، اس کی یہ بھی پتہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہاں کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے سراؤنڈنگ، ہمارے دائیں بائیں کے اندر، ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضرات گرامی ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خود بھی اپنے لیے ہم جہنم جمع کر، یار کتنی عجیب بات ہے کہ صبح سے شام تک کونوں کا محل بن کر کما رہے جھوٹ سچ فلانا ٹمکانا، آج آنکھیں بند ہو گئیں، کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ، اور بھائی یہ دیکھو کہ تم آگے کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اولیاء کرام کی یہ تعلیم ہے، ہم صرف کرامات تک محدود رہتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے جو ہے وہ مرغی کو زندہ کر دیا، انہوں نے بیڑا پار کر چھوڑیا، انہوں نے فلاں کی تھا، بالکل یہ کرامات اولیاء کرام کی برحق ہیں، اس کو ہم بچپن سے بیان کرتے ہوئے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور یار یہ بھی تو بتاؤ نا کہ حضور غوث اعظم نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا،
انہوں نے گمراہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیا، انہوں نے زندگی علم کے اندر گزاری، زندگی تابعداری کے اندر، فرمانبرداری کے اندر، ریاضات و مجاہدات کے اندر گزاری، فرمایا تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا، فرمایا پہلی جو سیڑھی ہے، پہلی جو بنیاد ہے، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا المباری، فرمایا علم حاصل کرتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ قطبیت سب سے پہلے، چھوٹی عمر ہے، سادات کا گھرانہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاضات و مجاہدات کی ذریعے قرآن نے بھی اللہ کے ولیوں کا جو تعارف فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس کے اندر انسان بھی ہوتے، جن بھی ہوتے، چرند بھی ہوتے، پرند بھی ہوتے، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ان کو بڑی بادشاہت تخت سلیمان عطا فرمایا تھا، اس پر بیٹھ کر آپ جو ہے بہت لمبے سفر کیا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ کے اندر حدود بھی بیٹھا ہوتا تھا، خبر لے کر آتا تھا، انسان بھی ہوتے، جن بھی ہوتے۔ بڑا قرآن نے سورہ نمل کے اندر بڑا ایک طویل واقعہ لکھا ہے، واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں، صرف اشارہ دوں گا۔ جب آپ نے حدود کے ذریعے خط لکھا اور ملکہ بلقیس تابعدار ہو کر آپ کے پاس آنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس تو آ رہی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کی قدرت کے کوئی جلوے دکھاؤں۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اس تخت کو اس کے آنے سے پہلے کون اٹھا کے لائے؟ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے اس کے آنے سے پہلے تابعدار ہو کر اس اتنے بڑے عرش کو، تخت کو، عرش عظیم کو اٹھا کے لائے گا؟ اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا تخت کا اس کے اندر ہیرے جواہرات اتنے مرصع تھے کہ انسانوں کی بہت بڑی جماعت اس کو بڑی مشکل سے ایک جگہ سے گھسیٹ کر دوسری جگہ لے کے جاتی۔ یہ ملک شام کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ تخت یمن کے اندر پڑا ہوا ہے، ہزاروں میل، اور پڑھ کیا کر رہا ہوں میں، ہیر حضرت سعیدی سنا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام جو اللہ کے ولیوں کی شان اور مقام و مرتبہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ایکم یاتینی قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا حضور میں قوی بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، میں اس تخت کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ فرمایا کب اٹھا کے لے گیا؟ کہنے لگا اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، ہزاروں میل کی مجلس، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، کیسے اٹھا کے لائے گا؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر، سفر اتنا بڑا ہے، پھر تخت کو اٹھانا۔ آپ نے فرمایا اور کون ہے آپ کی مجلس میں سے کھڑا ہوا جس کا تعارف قرآن نے کرایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، فرمایا وہ کہنے لگا کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مزین فرمایا، فرمایا کہ حضور میں لے کر آؤں گا آپ کا ایک مصاحب، آپ کا ایک ساتھی، آپ کا ایک رفیق۔ لیکن قرآن نے تعارف کیا کرایا؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا کہ جس کو اے درویشانہ اور رستہ ہے، فقیرانہ اور رستہ ہے، تو مولویانہ اور رستہ ہے۔ کوئی راستہ مولویوں کا نہیں، کوئی راستہ درویشوں فقیروں کا نہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول اللہ کی شریعت کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت رگر کی ہے، سبحان اللہ، ایک ہی راستہ، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے راستہ بنائے ہوئے۔ قرآن کیا تعارف کرا رہا ہے؟ ہاں میرے گھر کا تعارف ہو تو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا کہ مولوی صاحب آپ نے کہانی گلنا دسی ہے۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، انا آتیک بہ، فرمایا میں لے کر آؤں گا اس تخت کو اٹھا کے۔ اتنا بڑا جن ہے، کہتا مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا میں لے کر آؤں گا۔ عاصم بن برخیہ اللہ کا ولی، نبی نہیں ہے، نبی کا مصاحب اور ساتھی ہے، اللہ نے ان کو ولایت اور قوت عطا فرمائی۔ ساری قوتیں کس کے پاس ہیں؟ یار بولو تو صحیح، کس کے پاس ہیں؟ گھر ہوتے میرے بھائیو یہ بتاؤ بچے کون دیتا ہے، میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ عزت کو، بالکل بحمداللہ تبارک و تعالی۔ اس کے اندر تو اگر کوئی رائی برابر بھی شک سے بھی گزر جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کائنات کا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر
انکا علی کل شیء قدیر وللہ میراث السماوات والارض، ساری زمین و آسمان کی میراث، قوتیں، طاقتیں، سب کچھ میرے مالک و مولا کے پاس ہیں۔ اور قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن تمام گزشتہ کتابوں کا جامع ہے، مصدق ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ایک مجھے بات بتائیے گا، توجہ ہے آپ کی؟ لونا یار میں مشکل تقریر کی اسے فرماؤ تو میں دیکھو عامی کشمیری ہاں مولوی سکرے تو اسے فرماؤ میاں صاحب کی بھی شروع کر لیں، ایسے کیوں کرنا؟ اگر تسا رس سے بیٹھے رہے تو میں میاں صاحب کی شروع کر لینا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا زبلا سبحان اللہ فرماؤ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ میں نے چکسواری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جو تقریر کر گیا تو چکسواری صاحب تو بڑے بادشاہ سن، بندے بھی بڑے چنگے سن، غلام مسعود چکسواری صاحب رحمت اللہ، وہ بندے بھی بڑے چنگے سن، طبیعتاً مزاجاً بڑا پیارا مزاج، بڑا پیار کرنے سن تو آنے کہ بھائی ٹھیک ہے سارے شیخ الحدیث بڑے بڑے انت لیکن میر پوریا نا میں شیخ الحدیث ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑا پیارا سیف الملوک پڑھنے والے سن، ایسا بڑے ذوق و شوق نہ سننے ہیں۔ لیکن حضرت گرامی رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میاں صاحب نے بھی نچوڑ پیش کیا، میاں صاحب نے بھی نچوڑ پیش کیا۔ میں پیر صاحب پر بیٹھا سا ایک دفعہ پیر علاؤدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو بابا ایک سامنے بیٹھا ہے، آنے میں سنیا کہ ایک مولوی آنے کہ اے سیف الملوک نے کوئی لوڑ نہیں ہے، اے تو مولوی واجب القتل ہے۔ میں کیا بابا جی کیا ہو گیا؟ آنے کہ میاں صاحب اساں کے مسلمان کی اسا میر پوریاں کی پتہ نہیں سا انہیں سوکھے سدھے سٹارے لفظاں جی کدی تو مسلمان کیتا ہے تو آنے میاں صاحب نے لوڑ ہی کوئی نہیں سیف الملوک نے، بالکل ضرورت ہے ان کی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر بہت عظیم کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں صاحب کی تربت پر کروڑ رحمتوں کا رسول فرمائے۔ ان تمام ہمارے بزرگوں نے میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر، ڈاکٹر علامہ اقبال، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا رومی رحمت اللہ، ان تمام بزرگوں نے قرآن و حدیث کا رس اور نچوڑ اپنی اپنی زبانوں کے اندر پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام تعارف کراتا ہے۔ اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں اس تخت کو اٹھا کے لاؤں گا۔ میں نے تخت کی حیثیت بتائی آپ کو، عرش عظیم، انسانوں کی جماعت بھی ہلا نہیں سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس تخت کو یمن سے اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لاؤں گا۔ حضور کتنے دنوں میں، کتنے گھنٹوں کے اندر؟ فرمایا نہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لا کر پیش کروں گا۔ فلما رآہ مستقرا قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو سامنے تک پڑا۔ یار مجھے بتاؤ، تعصب کی بھی انتہا ہوتی ہے، تعصب بھی کتنی بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام اسی لیے کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن نے کہا کہ ہر قرآن کرنے والا پار نہیں چڑھ جائے گا جب تک قرآن کا فیضان اور نور نہ ملے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا کہ آؤ تمہیں اقبال بتاتا ہے کہ قرآن کی روح اور قرآن کا جان اور قرآن کی اصل کیا ہے۔ کہتے ہیں مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ فرمایا قرآن کا فیضان تو مل سکتا نہیں، نور ہی نہیں مل سکتا، مغز نہیں مل سکتا جب تک من کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ فرمایا قرآن تمہیں تب سمجھ میں آئے گا، قرآن کا فیضان تمہیں کب ملے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اب مجھے بتاؤ، جو لوگ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں ان کے منکر ہیں، اس کی کیا تعویلات کریں گے؟ اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ یار کچھ خدا کا خوف کرو، اس امت کو جمع کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، فرقوں کے اندر نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ آسمان سے حبل اللہ لٹک نہیں رہی ہے، فرمایا اگل قرآن، یہ قرآن ہی حبل اللہ ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا کہ اللہ کا ایک ولی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا۔ اصحاب کہف، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک پوری سورت ہے، سورۃ الکہف۔
چند نوجوان ہیں، بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے جاتے ہیں، چھپنے کے لیے غار کے اندر پہنچتے ہیں، وہ ایمان کی حفاظت کے لیے کافر بادشاہ سے بھاگ کے جاتے ہیں۔ نبی نہیں ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ غار کے اندر جب پہنچے، اللہ اکبر، غار کے اندر جب پہنچے اور جا کر رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کو نیند مسلط فرما دی۔ کتنے؟ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 309 سال۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ سبحان اللہ، 3 صدیاں بیت گئی، 3 صدیاں بیت گئی۔ وہ جب باہر آئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر، نیند سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثنا یومنا بعد یوم، کہنے لگے یار 1 دن ہو گیا آیا ہوئے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں یار 1 دن نہیں ہو، جب ہم آئے تھے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا تو آدھا دن گزرا ہوگا۔ 3 صدیاں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، 3 صدیاں بیت گئیں، لیکن جب اٹھے ہیں تو ایسے ہی تر و تازہ تھے۔ انسان کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، حالات بدل گئے۔ وہ جب بازار کے اندر ان میں سے ایک گیا اور کہا کہ جا کے کھانا لے کے آؤ، بازار کے اندر جب وہ پیسے لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کدھر سے پیسے لائے؟ تمہیں کوئی چھپا ہوا خزانہ مل گیا؟ کہا نہیں۔ اس نے حکام کو بلا لیا، وہ لگتا ہے اس کے پاس خزانہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بتاؤ سب سے پہلے دقیانوس بادشاہ کو بتاؤ۔ بولا کون دقیانوس بادشاہ؟ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی پرانا کافر بادشاہ ہوگا گزرا ہوا صدیاں پہلے۔ بولا یہ پیسے؟ بولا اس کا تو چلن ہی ختم ہو گیا ہے، یہ تو بازار کے اندر سکہ رائجن پکتی نہیں ہے آج، کہاں سے؟ 300 سال، 300 صدیاں گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل جو بات بتا رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ ہو، سبحان اللہ، جب اللہ کا کوئی ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو اس کا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب وہ غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں، سورج کو حکم ہو گیا تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، فرمایا کہ اے سورج جب تو نے غروب ہونا ہے تو تھوڑا سا سائڈ پکڑ کے، جب طلوع ہونا ہے تو تھوڑا سا سائڈ پکڑ کے۔ فرمایا کہ میرے ان بندوں کو دھوپ بھی لگے، دھوپ نہیں پہنچتی ہے تب بھی انسان کے جسم، اور فرمایا کہ زیادہ دھوپ نہ لگے کہ ان کو تکلیف ہو۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ غار کے درمیان کے، وہ بالکل غار کے صحن کے اندر ہے۔ 3 صدیاں اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ تم نے ذرا سا سائڈ سے ہو کے گزرنا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو نارمل روٹین کے اندر سورج گزرتا ہوگا، اس میں تو کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ تو روٹین۔ اگر روٹین ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کے لیے سورج کو حکم دے دیا کہ روٹ سے ذرا ہٹ کر تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تم نے ذرا سا ہٹ کر گزرنا ہے، اس لیے کہ میرے بندے یہاں پر آرام کرتے ہیں۔ ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا درجہ عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتے ہیں قرآن کے اندر۔ آج یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ۔ من دون اللہ اور ہے اور اولیاء اللہ اور ہے۔ من دون اللہ اللہ کے مقابل ہے، من دون اللہ اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار من دون اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان من دون اللہ کی آیات کو اٹھا کر اولیاء اللہ پر جذب کیا جاتا ہے، نہیں۔ من دون اللہ اللہ کے مقابل، اللہ سے دور کرنے والے، اولیاء اللہ اللہ کے قریب لانے والے، اللہ کے دوست، اللہ کے فرینڈز آف اللہ، جن کے پاس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ آج لوگوں نے ماں پیو فوت ہو جانے تو سال بعد لوگ قبر بھولی جانے، سال بعد جانے یہاں ایک بابا جی فوت ہوئے تو تمہیں یاد ہے گورکن سے پوچھتے یار اتنی صدیاں بیٹھ کے نہ سا رشتہ دار لگنے، نہ کوئی برادری، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بات ہے جناب۔ آج بھی ان کے تذکرے کر رہے ہیں، آج ان کی یادیں، آج ان کے نام کے جلسے۔ لوگ تو اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ فرمایا وہ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھیں خوف بھی 2 طرح کا ہے۔
فرمایا کہ ولیوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ فرما دیجیے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دنیا کا غم ہوتا ہے, دنیا کا خوف ہوتا ہے. انسان کو کتنا بڑا بھی بیپاری ہو, بزنس مین ہو, ڈرتا ہے کہ یار یہ جو میں نے سارا مال اٹھایا ہوا ہے پتہ نہیں بازار کے اندر مندی نہ آ جائے, میرا مال جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے, اس کے ریٹ نہ گر جائے. ٹینشن لگی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے پیسے آ جائے تو ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے رہے اصل اتنے سالہ تو ایسے سمجھ رہے کہ بہت سارے آ جا سکتے ٹینشن فری. پتہ نہیں کہ یہ تو ٹینشن اور بڑھتی جا رہی ہے. حل من مزید حل من مزید حل من مزید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا کہ مال کی کثرت نے تمہیں ایسی غفلت کے اندر ڈالا کہ تم نے قبروں کے منہ کو جا کر دیکھا. بس ماڑے بچے دی شادی ذرا ہو جائے نا, میں تھوڑا جا بیلا ہو جاؤں, پھر اللہ نہ کرسا, پھر بس ختم سارے تندے شندے دنیا. ایک دکان مکان نال مکان بکنا پہ اس نے ذرا سارٹ آؤٹ کر لیا تو پھر کرنے باورنی عمر ختم ہو گئی لیکن کم نہیں مکے. قرآن کہتا ہے کب جا کے ختم ہوں گے اس کی کثرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مزاج بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. دوسرا کسی کار مہمان جاؤ, کوئی پانی نے ایک گلاس پیش کر سی, دوسرا گلاس, تیسرا خدا نواسطہ رہا تھپ کے کر سے بڑا چیز پاڑ سے. روٹی آپ کھائیں گے, ایک کھانا, دو روٹیاں, 3 روٹی کے بس کرو بھائی. لیکن پیسے مال ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان وادیان ملآن من الذهب, کسی کو سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں. پہاڑ نے لوگ سمجھتے ہیں کہ وادی کس کی, آپ نے چاروں طرف اس طرف پہاڑ ہو, درمیان میں جگہ خالی ہو, سونے کی بھری ہوئی. پھر اسے پوچھا جائے کہ کچھ اور چاہیے ہے تو کہے گا ہاں ایک اور اگر مل جائے. جناب یہ سارے سوئٹزرلینڈ بینک اکاؤنٹ کے قصے, یہ سارے کے سارے جتنے سارا کچھ بھرا ہوا ہے, جو طوفان بدتمیزی پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے, لیکن مجھے بتاؤ کہ کسی کا من بھرا ہے, کسی کی طبیعت بھری ہے کہ نہیں یار بہت لوٹ مار کر رہی ہے, بہت لوٹ لیا ہے. بالکل حل من مزید کا نعرہ ہے. اللہ اکبر. انسانی مزاج ہے, انسانی طبیعت ہے کہ انسان کہتے ہیں کاروباری بھی کیوں نہ ہو ٹینشن ہوتی ہے اس کو. فرمایا خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک دنیا کا خوف ہوتا ہے, ایک دنیا کا حزن و ملال غم ہوتا ہے. کوئی سودا ہم کرنا چاہتے تھے, کوئی چیز ہم کرنا چاہتے تھے, ہمیں نہیں ملی. آج بھی یاد کرتے ہیں کہ یار وہ بڑی اچھی جگہ تھی, اگر میں اس کا سودا کر لیتا, پرچیز کر لیتا. فرمایا کہ غم 2 طرح کے ہوتے ہیں, خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں. دنیا کا خوف اور دنیا کا غم اللہ کے ولیوں کو نہیں ہوتا ہے. باقی رہا آخرت کا خوف تو وہ تو عام لوگوں سے بدرجہ اتم ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کلمہ حسر کے ساتھ فرمائے علماء جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ خوف رکھتے ہیں اللہ کا, سب سے زیادہ وہ خشیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا, علم معرفت عطا فرمایا, علم عرفان عطا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فکر آخرت کا علم عطا فرمایا, فرمایا کہ وہ بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں. تو یہاں جو فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم, وہ دنیا کا خوف ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کاروبار کیا کرتے تھے, بزنس کیا کرتے تھے. اچانک جو ہے وہ آپ کو خبر دی گئی کہ حضور وہ جو آپ کا ایک جہاز جا رہا تھا سامان سے لدا ہوا, وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے بالکل. آپ نے سر نیچے کیا, دل کی طرف توجہ کی اور فرمایا الحمدللہ. پھر دوبارہ خبر ملی کہ ہوائیں کچھ آگے پیچھے ہو گئیں اور وہ کنارے کے اندر لگ گیا. پھر آپ نے دل کی طرف توجہ کی اور فرمایا الحمدللہ. پوچھنے والے نے کہا کہ حضور دوسری مرتبہ تو الحمدللہ بنتا ہے کہ آپ نے شکر ادا کیا, لیکن جب پہلے خبر دی کہ جہاز ڈوب رہا ہے تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. یہ الحمدللہ کا کون سا محل ہے؟ فرمایا میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں یہ دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا اس دکھ کے اندر, اس غم کے اندر کہ ہائے ہائے میرا مال جا رہا ہے. اتنا مال کے ساتھ دل لگا کے بیٹھ گیا کہ دل اللہ کی یاد, جب میں نے دیکھا کہ نہیں دل تو لگا ہوا اللہ کی یاد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مال ڈوبتا ہے تو ڈوبے, جاتا ہے تو جائے, آتا ہے تو آئے, لیکن فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.
فرمایا کہیں یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر تم نے ایسا کر دیا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اتنے مستغرق ہو گئے، فرمایا کہ تم بہت بڑے خسران اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. تو اللہ کے ولیوں کا فرمایا کہ لا خوف علیہم، اس دنیا کا غم نہیں ہے، آخرت کا غم تو یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ڈر کے اٹھاتے ہیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے. ایک لقمہ کھاتے ہیں تو تحقیق کر کے کھاتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا جو مشہور قصہ ہے سیب والا، آپ نے اس سیب کو معاف کرانے کے لیے کتنی بڑی قربانی کی. آپ ایک ایک لقمہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ دیکھ کے کھاتے. آج ہم تو جو کل شیء یدخل فیہ ہیں جناب، کیسا آ رہا ہے کیسا نہیں آ رہا، کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا، کالا ہے نیلا ہے پیلا ہے جو کچھ بھی ہے جی. ہمارے یہاں کراچی کے اندر میمن میں کہتے ہیں کہ کارو آئے لیلو آئے پیرو آئے کی بھی آئے پانچو وارو آئے جناب، سب کو دے دو ہمیں، کچھ بھی ہے اس کو چھوڑ دو تم. تو آج تو ہمارا اللہ کے ولیوں کا یہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. لندن کے اندر میں گیا ہوں تو پتہ چلا کہ ایک پیر صاحب ایک شراب خانے پر دعا کرنے کے لیے گئے. اب پتہ نہیں وہاں پر جا کے وہ کیا دعا کریں گے، کیا دعا کریں گے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، پیر مرید نے شراب خانے پر گئے کہ پیرو تشریف لے آؤ، میں ایک شربت کی نوی دکان کھولی ایک، اتنے دعا کرنے واسطے پیرنگی سدنے دے. پیرنگی کیا لگا بھائی تو کہ کھولیا دے کیا نہیں کھولیا جا، چلنے رو لنگ رہے ہو تو نظرانہ دین دے رو، لنگ رہے ہو تو نظرانہ دین دے رو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیکھ بندے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ ایک قدم اٹھاتے تھے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ دیکھتے تھے کہ کہیں کہ میرا نفس اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہا، یہ میرا کھایا ہوا لقمہ، یہ میری کہی ہوئی بات، ایک ایک چیز. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا کہ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج تو ہمارے ہاں یہ نا کہ میرا مکان، میری دکان، میرا جسم. وہاں اسلام آباد میں پلے کے کارڈ نہیں اٹھا کے لڑکے گھوم رہی، میرا جسم میری مرضی. میری بیٹی تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی؟ نہ جسم تمہارا ہے، نہ روح تمہاری ہے، نہ جان تمہاری ہے، نہ مرضی تمہاری ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہارا تو سودا ہو چکا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، تمہارا ہر چیز بک چکا ہے. کہتے ہیں میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا کار. کیا کرنے پہ آج صاحب دکان پہ تم کیا رکھا نا، کیا بیچ رہے ہو؟ مول صاحب ہماری دکان ہماری مرضی میں جو کوئی مرضی بیچا. میں مسلمان تو مسیح ہی چونا نا، چٹی ٹوپی لائی ہونی ہے، اتنے میں پیڑا کام کرنا تو نظر آنا، بالکل شب برات میں کس طرح ہاتھ بنی بیٹھا ہونا، لیلۃ القدر تو دیکھنے میں کس طرح دعا مانگنا ہونا. باقی اے جڑا بازار نہ کام میں نا حضرت اے نہ چھیڑو، ساری مہربانی ہو سی اسا یہ بازارہ چیز تنگ نہ کرو. مسیتیاں جیسا مسلمان پکے بالکل سچے مسلمان، نہیں 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 نہیں، مسلمان ہر مقام پر مسلمان. حضرت شعیب علیہ السلام کی امت ان کو یہی کہتی تھی کہ شعیب آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے مالی معاملات کے اندر اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، یا شعیب ہو اصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہم اپنے مالوں پہ تصرف اپنی مرضی سے نہ کریں. شعیب یہ منع کرتے، یہ نہیں مانیں گے. نہیں 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 نہیں، مول صاحب تو جمعے میں خطبہ دیا کرو، بس اللہ اللہ کرا کرو، آسمانی گلاں سنایا کرو. اے جڑے سارے بار پیڑے کم ہو رہے نا، مہربانی کرا کرو، اس نے حوالے نہ گفتگو نہ کرا کرو. پاکستان کے اندر بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ محراب و منبر پر سیاست کی بات رکھی جائے، سیاست کی بات. اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی. یہ ہمیشہ ازل سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ محراب و منبر پر بالکل سمپل سا، بالکل ہومیوپیتھک ٹائپ کا خطبہ ہونا چاہیے. کسی پر ضرب نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کچھ نہ ہو، جو مرضی جو کرتا رہے. اگر یہ خطبہ ایسا تھا تو امام حسین کو یہ جوان بچوں کو لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یزید بھی یہ کہتا تھا کہ حضور آپ بیٹھے رہیں، آپ کو نذرانے پیش کریں گے، آپ کو سب کچھ حصہ ملے گا، ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں. آپ یہاں ہم آپ کو بالکل نہیں کریں گے، بس آپ اپنا ہاتھ دے دیں اور ہمیں قبول کر لیں. امام حسین نے فرمایا کہ حسین سب کچھ لٹا دے گا، سرداد نہ داد دست در دست یزید. آپ نے فرمایا کہ سب کچھ لٹا دیں گے لیکن اپنا مبارک ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں. اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اصل بنیاد یہ ہے،
اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے جو سردار حضرت امام حسین غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا کہ دیکھا کہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج وہ ہم سب میں سے نکل چکا ہے، نہ میرے اندر ہے نہ آپ کے اندر۔ کل پرسوں ایک بندہ سرائے عالمگیر آنا سا اور فیض والے اور ٹور گئے سارے وہ جڑے فیض دینے سے تسوں مولوی فیض نہیں دینے، میں کہا بچہ فیض دین والی بھی ٹور گئے نالی وہ نہیں تھے بیٹھے ہوئے جس طرح تساں نے اسی طرح سانے سمجھو، فیض دین والے وہ بھی ٹور گئے نالے لین والے بھی نال ہی ٹور گئے سارے اسی طرح۔ تو نہ آپ کی بات ہے نہ میری بات ہے کہ ہم کو ساہوکار بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہم کو جنید بغدادی کے پوتے بیٹھے ہوئے اسی معاشرے اسی سوسائٹی کے اندر ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ غور آپ کو بھی کرنا ہے، غور مجھے بھی کرنا ہے۔ لائن جب لگے گی تو صف کے اندر سارے کے سارے برابر میں کھڑے ہوں گے، ایسے نہیں لگے گی مولویوں کی پیروں کی کوئی الگ لائن لگے گی، اسی قطار کے اندر کھڑے ہوں گے، اسی صف کے اندر صف در صف کھڑے ہو کر اپنا اپنا حساب اور اپنا اپنا نامہ اعمال پکڑے ہوئے ہوں گے کہ کون کیا کرتا رہا اس دنیا کے اندر۔ یہ تو اللہ نے عزتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرمایا کہ انسان جس زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دیتی ہے، وہ ہاتھوں کی انگلیاں جس پر انسان تسبیحات پڑھتا ہے وہ انگلیاں بھی گواہیاں دیں گی۔ اور فرمایا جس زمین پر جس جگہ پر بیٹھ کر انسان گناہ کرتا ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، آپ کا بیڈ روم ہے۔ پرانے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر نیا ٹی وی آیا تو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ فلاں کا ٹی وی ہے، لوگ جاتے تھے وہاں پر۔ پھر سینما آیا، لوگ سینما میں جانے لگے، پھر وی سی آر چھپا چھپا کے لانے لگے۔ آج سارا کچھ ختم ہو گیا، سینما بھی آپ کے ہاتھ میں، وی سی آر بھی آپ کے ہاتھ میں اور ڈی وی ڈی بھی آپ کے ہاتھ میں، جو مرضی دیکھیں۔ آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کا ڈرائنگ روم ہے، آپ جواب دیں گے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کی زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا اس دن زمین بول رہی ہوگی، یہ زمین جو جامد ہے، فرمایا اس دن بول رہی ہوگی، گواہی دے رہی ہوگی کہ اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر کیا کام کیا۔ یہ ہمارے اعضاء جسم کے بالکل خاموش ہیں، کوئی ان میں بولنے کی طاقت نہیں۔ فرمایا نہیں، قیامت کے دن یہ بھی بول رہے ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا آج ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی۔ آج کسی پر کوئی الزام لگائے وہ آگے سے 10 دلیلیں دیتا ہے، فرمایا نا ختم ساری دلیلیں۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، ساری معذرتیں ختم ہوں گی آج ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی۔ فرمایا آج کیا ہوگا؟ آج فرمایا ان کے ہاتھ بول رہے ہوں گے، ان کے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، بما کانوا یکسبون، ماضی استمراری، جو کچھ ماضی کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے ولیوں نے یہ سبق دیا، اللہ کے ولیوں نے یہ کام کیا، لوگوں کو سنوارا، ان کی زندگیوں کو سنوارا، ان کی تربیت فرمائی، ان کو اس دنیا کی گندگی سے نکال کر رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیا، یہ درجہ عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولیوں کی شان، ولیوں کا مقام، ولیوں کی تعریف کیا ہے، ولیوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ہے ولی کی تعریف۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ ہے۔ 2 لفظ ہیں، الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور ان کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے عبارت رہی، استمرار، دوام کے ساتھ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزارتے رہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہ آپ میری بات مانیں، نہ کسی اور کی بات مانیں، یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف قرآن نے کی ہے۔ جو اس پیمانے پر پورا اترتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ کتنا ظلم ہے یار، کتنا ظلم ہے۔ وہاں قصور کے اندر ایک پیر نعوذ باللہ عورتوں کو جھپیاں لگا رہا، تالاب کے اندر عورتوں کو نلا رہا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ عورتیں لے کے جا رہے ہیں، مرد لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا یہ بازار گرم کرنے والی ہماری بہنیں ہیں،
جو اپنا ایمان بھی برباد کرتی ہیں، اپنی عزتیں بھی برباد کرتی ہیں، اپنا سب کچھ برباد کرتی ہیں۔ اچھا ہمارے لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک بات کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یار دنیا داری کے اندر آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ٹائل کون سی سب سے اچھی ملتی ہے۔ آپ بازار کے اندر جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 4 دکانوں پر گھوم گھوم کے جوتا لیتے ہیں۔ ہماری بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں، کپڑا لینے جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ تھان اتارو، یہ تھان اتارو، چیک کرتی ہیں، اس کو سونگتی ہیں، سونگ کے اس کپڑے کو لیتی ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں I don't know، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جو شریعت کے پیمانے پر نہیں ہے۔ شریعت کا پیمانہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بس کوئی بد مذہب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایمان پہلا شرط ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو شریعت کے احکامات کو پامال کرے، جو قرآن کے احکامات کو پامال کرے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو پامال کرے، جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، جس کو وضو نہیں آتا ہے، جس کو قرآن نہیں آتا ہے۔ ایسے بھی ہماری قوم نے پیر بنائے ہوئے جن کو ربنا آتینا فی الدنیا نہیں پڑھنا آتا، اس کی پڑھنے ربنا آتینا فی الدنیا، وہ بھی انگلینڈ پیر ہے، انہوں کی بھی انگلینڈ پیر بنایا، 50 سال ہو گئے۔ حضرت گرامی ظلم کا ہم نے انتہا کر دی ہے۔ خدا کی قسم آنے والی نسلیں ہمارے گریبانوں کو پکڑیں گی، یہ ہماری نیو جنریشن، یہ ہمارے بچے جب وقت آئے گا نا ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں بتایا ہم نے۔ میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے اپنے ہاں محمد علی سوسائٹی کے اندر ایک تقریر کی، وہ تقریر میرے گلے کے اندر آ گئی۔ تقریر کیسے، اس کے 2-3 لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ سوشل میڈیا پہ چلی گئی، سوشل میڈیا پہ تقریباً 1 ملین ویور، 1 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن ہمارے اپنے لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تقریر صرف اس سے اعلیٰ حضرت پر تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو مزار پر چادر چڑھاتے ہیں، یہ مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل مزار پر چادر چڑھانی چاہیے، مزار پر چادر، تاکہ فرمایا کہ عام مسلمان کی قبر سے ولی اللہ کی قبر ممتاز نظر آئے۔ لیکن اگلی بات آپ نے فرمایا کہ جب تک ایک چادر بوسیدہ اور پرانی نہ ہو جائے دوسری چادر، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ یہ آج ہم بریلوی ماننے کے لیے تیار ہیں، داتا صاحب دیکھو، خواجہ صاحب دیکھو، چادروں پہ چادر۔ آپ کسی بندے سے کہو کہ حضور تو جا رہے ہو لاہور، داتا صاحب چادر چڑھانا رستے، داتا صاحب چادر نہ چڑھاؤ، او اسانی گراں وچ کھڑاک وچ تے ڈڈیال چکسواری کو غریب بچے انہاں کی کپڑے داتا صاحب نے نام پر سنو، نو تو سن کی دسا مولوی صاحب کپڑے نہیں لگنے، داتا صاحب چادر نہ چڑھائی تے چادر قبول نہیں ہے۔ بے خدا کے بندو یہ کس نے بتایا؟ ننگے بچے امت مسلمہ کے گھوم رہے، کتنے مدارس دینیاں ہیں جن کے اندر آج بھی بلوچستان میں ہمارے سنیوں کے بچے صبح مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر دوپہر کو آ کے سبق پڑھتے ہیں۔ کیا وہ دیکھ داتا صاحب کی وہاں بھجوا دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا ان کو؟ ملے گا بالکل۔ پھر پوچھا گیا کہ حضور یہ جو مزار کا طواف کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی، مزار صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، طواف کس کا ہوتا ہے؟ پوچھا حضور جو کوئی سجدے کرتے ہیں قبر کو، آپ نے فرمایا اگر سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ ہے وہ تو کافر ہے۔ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ بھئی آپ تو گواہ ہو کے بول دو نا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ۔ فرمایا اگر تو سجدہ تعبدی عبادت ہے تو وہ تو بندہ کافر اگر عبادت کا سجدہ کر رہا ہے۔ کہا حضور سجدہ تعظیمی، فرمایا سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ کے اندر حرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ وہ پرانی شریعت تھی، ہماری شریعت کے اندر کسی کے لیے سجدہ، کسی صحابی رسول کا آپ نے سنا کہ رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سجدہ نہیں کرتا، نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی، محبت سے چومتا ہے قبر کو۔ آپ نے فرمایا کہ احوت یہ ہے، زیادہ احتیاط اس کے اندر یہ ہے کہ قبر کی تقبیل بھی نہ کی جائے، بوسہ بھی نہ لیا جائے۔ وہ باہر آپ کھڑے، میں یہاں قبر کو چوم رہا ہوں یوں کر کے، ہیں جی، اتھو بندہ دیکھ سی آسد کو دیکھو مولوی صاحب سجدہ کر رہے ہیں تو میں بھی سجدہ کر سکتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو دروازہ بند، امام ہے نا، امام علیہ سنت ہے، دور اندیشی دیکھے
آپ نے فرمایا کہ احوط یہ ہے کہ قبر کا بوسہ، آپ نے اس کو حرام نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا، لیکن امت کو ایک فتنے سے بچانے کے لیے، اور خدا کی قسم آنے والا وقت آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں، دنیا کے اندر ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جو مزارات پر ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز بچائے گی تو ہمارے امام کی تعلیمات بچائیں گے کہ یہ ریٹرن دیکھو میرے امام نے کیا لکھا ہوا ہے۔ میرا امام تو جو ہے چومنے سے منع کر کے گیا کہ مت چومو مت چومو۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے اصل چیزوں کو چھوڑ کر ان تمام چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے نماز کا، اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کتنے 7 بجے نماز؟ بس اجازت، یہیں پر اجازت ختم کرتے ہیں گفتگو کو۔ میں نے تو حضرت سے کہا تھا کہ کتنی گفتگو، انہوں نے کہا جی کہ جتنی چاہیں۔ میں کہا جی کوئی چھوٹی مزدوری پہ چھٹی دے دے، مسافر آدمی ہے، ہماری نماز بھی قصر ہے، چھوٹی مزدوری پہ کر دیں۔ لیکن بہرحال ایک بڑا پیارا ماحول تھا، بڑی پیاری گفتگو ہو گئی۔ آخری 2 حدیثیں سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے حدیث قدسی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا۔ فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ایک تو قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا صاحب ایمان صاحب تقوی۔ بخاری کی حدیث، امام بخاری اپنی صحیح کے اندر حدیث قدسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی فرائض کی پابندی کرے۔ حضرت اسانے پیر نماز نہیں پڑھنے، اسانے پیر مکہ مدینے نماز پڑھ لیں۔ مکہ مدینے کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے بھی نماز پڑھی تو وہیں مریدوں کے سامنے پڑھی، داتا صاحب نے پڑھی تو لاہور کے اندر پڑھی، خواجہ صاحب نے پڑھی تو وہیں پر اجمیر کے اندر پیر ہیں جناب۔ باقی تسانے سارے کام کتنے ہونے تو نمازاں تسانیاں، تسانے حضرت صاحب بھائی نماز واسطے نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس زمانے کے اندر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت کا پیر خانہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف آخری عمر کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ 2 بندے پکڑ کے لاتے تھے، نماز بجماعت ادا کیا۔ کوٹلی گلار شریف میں گیا ہوں، وہاں میں نے بزرگوں کو دیکھا، ان کی 80 سال سے زیادہ عمر تھی، لیکن آپ یقین کریں 2 بندے پکڑ کے ان کو لاتے تھے۔ فجر کی نماز میں پورا 1 سپارہ تلاوت ہوتا تھا۔ اصل کوئی بڑی جو صورت ہو جائے تو پوچھتے ہیں مول صاحب کیا ہوئے گی، آج کوئی تراویح شروع کی تھی رشی تسوں، آج کوئی بڑی لمبی نماز پڑھائی ہے، تراویح دے تیاری فرما رہے سو۔ 1 سپارہ روز طے ہے گلہار کے اندر، لیکن بزرگ خود کھڑے ہوتے، کوئی نماز مکہ مدینے میں نہیں، نماز یہاں صفوں کے اندر ہے۔ فرمایا جو مسجدوں کی صفیں ہیں وہاں پر اللہ اکبر۔ تو فرمایا سب سے بنیادی چیز یہ ہے حدیث قدسی کہ میرا بندہ سب سے پہلے فرائض کو پورا کرے گا۔ فرض کے بغیر کو بندہ کہے، حرام سے بچنے کے بغیر کو بندہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا دوست ہے۔ دوسرا فرمایا کہ پھر میرا بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ فرمایا نوافل کی پابندی کرتا میرا مقرب، میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارتیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں۔ فرمایا اس کو میں حانس نہیں ہونے دیتا ہوں، قسم کھا بیٹھے۔ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ۔ میرا بندہ قسم کھا رہے تو میں اپنے بندے کی پھر قسم ٹوٹنے نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لیکن حضرات گرامی اس سے پہلے پھر منزلیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے یہ ساری کی ساری ریاضت کے درجات ہوتے ہیں، گزرتے 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 یہاں پر پہنچتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ جب کو بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، دعا جبریل علیہ السلام کو رب تعالیٰ بلاتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور یار سبحان اللہ فرما دو۔ جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، آسمانوں میں ندا ہوتی ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب، جبریل کا محبوب، آسمان والوں تم بھی اسے محبت کرو، آل سما بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بات یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، ثم یوضع له القبول فی الارض، فرمایا پھر اس کی قبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آج بھی میرے غوث اعظم کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے،
اور فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کی عزتیں نہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور جی حضرت تسا اپنے بلی بنائے بن اپنے کروں اے ساری عزت دیتے، نہیں 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 نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ میدان معاشر کے اندر آئیں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ فرمایا، ان وجوہہم لنور وانہم علی منابر نور، فرمایا ان کے چہرے بھی نور کی طرح چمک رہے ہیں، ان کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا، ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، فرمایا وہ نبی نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں، لیکن انبیاء کرام بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے، غبطہ کر رہے ہوں گے، کیا مقام عطا فرمایا۔ تخبرنا یا رسول اللہ ما ہم، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں۔ ان کی ایک صفت حضور نے بیان فرمائی، فرمایا وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں تحابوا بروح اللہ من غیر ارحامہم ولا اموالہم یتعاطونہ بینہم۔ ہم دنیا میں کس بنیاد پر محبت کرتے ہیں؟ ہمارا رشتہ دار ہے، سکا ہے ہماری برادری نہ ہے، علاقے نہ ہے، فلان ہے جناب، یا تو بھائی اس بندے سے کیا تعلق ہے آپ کا، اس کا نمبر رکھا ہوا ہے، جس میں بزنس پارٹنر۔ فرمایا یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ بغیر کسی بلڈ ریلیشن کے، کسی بزنس ٹرم کے، صرف اللہ کے لیے اللہ کے مخلوق سے محبت کرنے والا، اور میں رب تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کی منظر عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یوم یفر المرء من اخیہ امہ ابیہ صاحبتہ وبنیہ، سارے رشتے قیامت کے دن ختم بھاگ رہے ہوں گے، فرمایا ایک اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے فرمایا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی آخری ایک چھوٹا سا پیغام، آپ نے ایک روایت سنی ہوئی، وہ روایت میں نہیں سناؤں گا، بچپن سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اساں بچے ہونا سا کشمیر اتھے بھی سننے سا آج بھی سن رہے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے کے لیے نکلے، آپ کی والدہ نے آپ کو پیسے دیے، راستے کے اندر قافلہ لٹ گیا، سب کے پیسے جو ہے جب ڈاکو چور لوٹ رہے تھے، لوٹتے لوٹتے ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنے پیسے نکال کے دے دیے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ آپ نے پوچھا انہوں نے کہ بھئی کیا بات ہے، یہ سارے کے سارے مال کو چھپا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا سب مال کو چھپا رہے تھے، میں نے اس لیے نہیں چھپایا، میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ عبد القادر تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ابھی ہم 11ویں کی محفل کر کے جا رہے ہیں، لنگر کھائیں گے، ان کا ذکر کیا، لیکن حضرات گرامی یہ نہ ہو جائے کہ ہماری یہ تقریریں ہواؤں کے اندر محلول ہو جائیں، ختم۔ کل گل ہے ربانی صاحب ملن جناب بڑا چنگا جلسہ ہے، بڑے چنگے مول صاحب سدے سن، بھئی کیا ہوا کیوں گل بات یاد نہیں آئے، کو پتہ نہیں، بڑی سونی تقریر ہوئی، مزہ بڑا آیا۔ نہیں نہیں نہیں، حضرات گرامی انسان کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھے، کوئی بھی قرآن و حدیث کی بات سنے، کچھ نہ کچھ اپنی عملی زندگی کے لیے لے کر جائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، میرا کردار نہیں ہے، حضور سیدنا غوث اعظم کا کردار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے سچ کہا، ڈاکو رونا شروع ہو گیا کہ ہم خدا کی نہیں مانتے کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرح مانتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگ ہیں، پہلا قافلہ ہے جن کو اللہ نے میرے ہاتھ پر توبہ نصیب فرمائی۔ بنیاد کیا تھی؟ سچ بنیاد تھی۔ آج ہم سوچیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنے سچ بولتے ہیں زبان پر، اور اس منہ سے کتنی جھوٹی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، کچھ اپنی منفعت کے لیے کچھ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ ویسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ کی نوسط آپ نے سنی ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں میں کہاں اللہ کی رحمت ہوگی، ہماری زندگیوں میں، ہمارے مالوں میں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ پیغام ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی بنیاد اساس کا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ سچ کی برکت تھی کہ اتنے لوگوں کو میرے ہاتھ پر توبہ نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے، یتحرا، اور اس پر ایک تمام اختیار کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، سبحان اللہ، فرمایا اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک صدیق اکبر ہیں کہ سچا، مبارکے کے ساتھ۔ فرمایا کب ہے؟ جب ہم زبان پر
سچ بولیں گے. یار کم سے کم یہ ارادہ کو کر کے اٹھو حضور سیدنا غوث اعظم کے نام کی برکت سے، 11ویں کی برکت سے، ان کے نام سے یہ وعدہ کرو. اور چھوڑ دو یار ہمیں، اور یہ مولویاں نہیں گلا، چھوڑو مولویاں نہیں گلا تھا. انہوں نے نام اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے سچ بولیں گے. ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یار وعدہ نہیں کرتے ہو، ارادہ ہی کر لو بھائی، ارادہ کر لو. وعدہ کرنا تو یہ ڈر لگنا ہے کہ یار پتہ نہیں وعدہ کو ٹوٹ نہ جائے. ارادہ تم کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا تم جد و جہد کرو، آگے بڑھو، رب تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا. جو آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے. اللہ اکبر. دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومت نہیں جاتی ہے. ایک انگریز حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انڈیا میں گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر والا قبر میں سویا ہوا ہے، لیکن آج بھی ہندوستان والوں کے دل پر حکمرانی کر رہا ہے. انہوں نے زمین پر اللہ کی تابعداری کی، زمین کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکمرانی کو ختم. اے پاکستان نے حکمران، کوئی نسی انگلینڈ آنا ہے، کوئی نسی دبئی جانا ہے، کسی کے کوئی جتے مارنے ہیں، کسی نے کیا. چند دن کی حکمرانی ہوتی ہے. جب حکمران ہوتے ہیں کرسی پر یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، آکڑ خان بنے ہوتے ہیں، طوفان خان بنے ہوتے ہیں، لیکن جیسے اقتدار گیا سب کچھ ختم ہو گیا. ایک اللہ کے یہ بندے ہیں کہ سدا اللہ نے ان کا اقتدار رکھا ہوا. دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومت نہیں جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کی تابعداری عطا فرمائے، فرمانبرداری عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.